अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का सेकंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। वो अपने रूम में बैठी हुई किताब पढ़ रही थी जब उसके सेल फोन पर सीमास की कॉल आई। सीमास को उसने जायान से कहकर अवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जॉब दिलवाई थी। तब से कभी कभार वो उसे फ़ोन करके हैरियत बता देती थी। आज बिनिश ने मुझसे आपके बारे में बात की थी। सीमास ने असल मुद्दा बयान किया। क्या कुछ गलत हुआ है? आनस के पापा सिर्फ इतना पूछा। अवान ग्रुप में ये अफवाह चल रही है कि बिनिश अवान मिस्टर अलीदान शाह से शादी करने वाली है। मुझे इस बात ने मजबूर किया आपको ये बता दूं। आनस के पापा हैरान होने के साथ मुतअज्जब हुए। बिनिश यूं खुल्लम खुल्ला अलान अलीदान का नाम उससे जोड़ेगी ये उसने नहीं सोचा था। क्या उसकी तुमसे आमने सामने बात हुई थी? आन ने तजस्सुस से पूछा। वह मुझसे कल मिली थी। उसने मुझसे पूछा कि मेरा आपसे किस किस्म का ताल्लुक है। आन हैरत से उसकी बात सुन रही थी और सोच रही थी कि बिनिश को सिमास और उसकी ताल्लुक का कैसे पता चला। मैंने कहा आन मेरी दोस्त है। जिस पर उसने कहा वो शाह ग्रुप में आपके साथ झगड़े की नवैयत जानती है। इस रवैये से उसने तफ्शीश कर रखी है और वो हमारे ताल्लुक को बर्बाद करने की ख्वाहिश रखती है। सिमास ने तफसील से बिनिश के मंसूबे से आगाह किया था। आन उसकी बात पर गहरी सोच में पड़ गए। वो सिमा से कल मिली थी और बिनिश अवान उसके अगले दिन ही सिमा से मिले थे। उसका मतलब यही था कि बिनिश अवान ने उसके पीछे लोग लगाए हुए थे जो आनिया की नकलो व हरकत की उसे पल पल रिपोर्ट करते थे। उसे कुछ अर्सा पहले अलीदान के कहे हुए जुमले याद आए थे जब वह जबरदस्ती उसके फ्लैट में आ गया था ताकि ये दे सके कोई खतरा तो नहीं। तब उसने ये जांच किया था कि कोई ऐसा है जो आन की नकलो हरकत को मसलसल चेक कर रहा है। इस वक्त आन ने उसकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उसने उसके अलावा भी कुछ कहा। आन ने जानना चाहा। उसने ये पूछा कि अगर मैं चाहूँ तो आन से बदला ले सकती हूँ और इस मामले में मेरी मुकम्मल मदद कर सकती है। सिमास ने सच बोला। मैंने कहा माजी में जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो हार मानने को तैयार नजर नहीं आ रही थी। उसने मुझे शॉपिंग करवाने की भी ऑफर की जो मैंने ठुकरा दी। मुझे डर है आन कि वो मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल ना करे। आन ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। तुम्हारा शुक्रिया सैम कि तुमने मेरी हर बात से कि तुमने मुझे हर बात से आगाह किया। मुझे शुक्रिया मत को। मैंने हमेशा महसूस किया कि मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। एहसान है तुम्हारा मुझ पर, मेरे घर वालों पर। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। सिमास ने ममनू लहजे में कहा। वो वाकई उसकी शुक्रगुजार थे। आन उसके पापा धीरे से मुस्कुराए। लेकिन इस तरह से मेरी मदद करने पर तुम्हें डर नहीं लगा कि अगर तुम बिनिश के खिलाफ जाओगी तो तुम्हारी जॉब भी जा सकती है? थोड़ी सी परेशानी जरूर है, लेकिन मौजूदा अवान ग्रुप की हस्ता हालात में जिस तरह से वो अपना स्टाफ कम करते जा रहे हैं, हो सकता है मुझे भी निकाल दें। तो बजाय परेशान होने के मुझे तो एंजॉय करना चाहिए। सिमास के लहजे से इत्मीनान झलक रहा था। अगर वो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी करे तो मुझे ज़रूर बताना। मैं अली खान से कहकर तुम्हें कहीं बेहतरीन जॉब दिलवा दूंगी। आने से तसल्ली दे। इस मामले में मैं तुम्हारे एक और एहसान की मकरूज हो जाएंगे। सिमास हंसी। कौन सा एहसान? क्या दोस्ती में ये फर्ज नहीं है कि तुम्हारे किसी काम आ सको? आन का लहजा दोस्ताना था। सिमास दिल से उसके चाय की मतारफ हुई। थैंक यू आनिया, तुम बहुत ही नरम मिजाज और बरदिल की हो दोस्त। फोन रखने के बाद उसने अलीदान शाह को कॉल मिलाई। जब कॉल मिली तो अलीदान शाह बहुत ही खुशगवार मूड में था। हाँ ज़ेहे नसीब, आज खुद से फ़ोन किया आपने। यकीनन मुझे खाने के लिए तो नहीं पूछना होगा। लगता है कोई खास बात हुई है। एनीवे, क्या कुछ गलत हुआ है? उसका अंदाज बहुत ही नरम और दोस्ताना सा था। मुझे आपसे पूछना है कि आप बिनिश अमार से कब शादी कर रहे हैं? उसके दोस्ताना लहजे की उल्ट आन का अंदाज कतन दोस्ताना नहीं था। कौन? अलीदान तो हैरान रह गया। साथ ही आन की इस कदर हक से पूछने पर उसका दिल खुशी से नाचने को था। कैसे बेसही? आन उस पर तवज्जो की थी। वो दिल थाम कर रह गया। मैंने जो कहा वो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। ज्यादा बनने की कोशिश मत करें। वो गुस्साई और लिदन शाह ने कुछ पल समझने की कोशिश की, फिर पूछा हनी, क्या बिनिश अवान ने फिर से आपके लिए मसला बनाया है? अवान खानदान हर रोज अफवाहें फैला रहा है कि उनकी बेटी आपसे शादी कर रही है, लेकिन आपने बाहर आकर उसकी बिल्कुल वजाहत नहीं की। क्या आप उससे शादी की हवाश वाकई में रखते हैं? क्योंकि आपकी तरफ से कोई वजाहत नहीं आ रही, आपको कोई परवाह ही नहीं है और लोग इसी बात का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। आन बोलने पाई तो नॉन स्टॉप शुरू हो गए। इल्तान शाह तो उसकी इस तरह नाराजगी पर कहकर लगा गया था। वो वाकई इस वक्त तस्वर में आनिया में अपनी अपनी सी आन देख रहा था। उसे खुशी हुई थी कि आन अपने रिश्ते के बारे में कितनी पॉजिटिव है। यह भी उसकी मोहब्बत का अंदाज था जिसे वो छुपा कर रहती थी। वो दिल से हंसा। हा 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 हा, या मेरी बीबी दुरुस्त कहती है। ये वाकई मेरी गलती है। चले आपके शोहर के कान खींचते हैं। आपका शोहर अब जरूर सफाई पेश करेगा। वो शरारत से बोला।
اگر آپ واضح کرنا چاہتے ہیں یا نہیں تو اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ طبقہ تیز لہجے میں بولی۔ اس کا جواب سننے سے پہلے اس نے کال کاٹ کر فون بستر پر پٹھا۔ فون پھر سے زور سے بجنے لگا۔ دوسری جانب جاؤ تو علیدان کے ہونٹ مسکرا لیتے جب اس کے مسلسل فون کرنے پر بزی ٹیون سنائی دیے۔ اس کے غصے کا سوچ کر اسے مزہ آنے لگا۔ دل تھا کہ جیسے خوشی سے جھوم رہا تھا، ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ آہر کیوں نہ ہوتا؟ اس کی محبت کو آن کے دل نے قبولیت کا اعزاز بخشا تھا، اور محبت جب قبولیت کا معراج پا لیتی ہے تو یہ خوش نصیبی ہوتی ہے جو قسمت سے ہی ملتی ہے۔ یہ علیدان کی وفاؤں کا انعام تھا جو اس کی جولی میں چپکے سے آ گرا تھا۔ وہ جولی پھیلائے کب سے آن کے دل کے در پر دستک دیے جا رہا تھا۔ بالآخر دروازہ کھل گیا تھا، دستک سن لی گئی تھی، محبت کو اعزاز اور مان بخش دیا گیا تھا۔ وہ ریلیکس ہوا اور پھر دانیال کو کال کیا۔ دانیال اسٹار اسکائی فائنینشل گروپ کے صحافیوں سے گئے کہ وہ آج دوپہر میں مجھ سے ملے۔ رپورٹر نے سب سے پہلے اس سے چند ذاتی اور کارپوریٹ سوال پوچھے، پھر ان سے کہا کہ وہ کالج کے ان طلباء کو زندگی کے بارے میں مشورہ دے جو کہ شاہ گروپ آف انڈسٹری ہر سال کی طرح انٹرنشپ پر عارضی طور پر نوکری پر لینے والے تھے۔ جب انٹرویو ختم ہونے والا رپورٹرز نے پوچھا، مسٹر شاہ، آخر میں ہم خاص طور پر آپ سے اپنے ملک کی خواتین کی طرف سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ علیدان نے اسپاٹ انداز میں سہ لایا۔ گو ہیڈ۔ آپ اپنی لائف پارٹنر کے لیے کس قسم کی لڑکی کو پسند کرتے ہیں؟ علیدان نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، میں اپنی بیوی کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ رپورٹرز اس کے جواب پر حیرانگی سے ایک ہی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ یہ ایک بڑی چونکا دینے والی خبر تھی جس پر لائیو دیکھنے والے تو دگ رہ گئے تھے۔ اس کا مطلب مسٹر علیدان شاہ شادی شدہ ہے؟ اس بات پر علیدان شاہ نے مینی ہیز انداز میں ہنستے ہوئے کہا، میری بیوی نے کہا کہ اپنی شادی کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے، اس لیے میں اس سوال کا جواب نہیں دیتا۔ نیز میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کی کنیت عوان نہیں ہے، سو آپ کا انٹرویو یہاں پر ختم ہو جانا چاہیے۔ ادھر آن کی طرف جاؤ تو اس کے چہرے کا رنگ بدل کر نیلا پیلا ہو گیا تھا۔ یہ کس طرح کے جواب دے رہے ہیں؟ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ وہ شادی کر چکا ہے اور اب عوان خاندان والے جان جائیں گے کہ علیدان شاہ نے کس کے ساتھ شادی کی ہے۔ ایک خوف تھا جس نے آن کے دل پر اچانک سے دستک دی اور خاموشی سے اندر جا کر چپکے سے کونے میں بیٹھ گیا۔ مس آن، تم نے اتنی بڑی بات ہم سے کیوں چھپائی؟ آج بھی اگر ہم نیوز نہ سنتے تو تم ہمیں نہ بتاتی۔ اٹس ناٹ فاؤل۔ ٹیچر صبور کافی نٹ کھٹ سی تھی تو یہ سن کر آن علیدان شاہ جیسے مشہور شخص کی بیوی ہے وہ خوشی سے کھلی جا رہی تھی۔ اسے یہ بہت اچھا لگا تھا اور ویسے بھی فنٹیسٹی کی دیوانی تھی۔ ٹیچر مایا جو ساتھ کھڑی تھی اس کی ایکسائٹمنٹ پر اس کے بازو پر ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ اتنی ایکسائٹڈ نہ ہوا کرو، کوئی بھی نہیں جانتا، صرف مجھے یہ بات پتا ہے۔ چٹکی کاٹنے پر وہ درد سے سی کر کے رہ گئے تھے۔ بے احتیاط اسی جگہ کو دوسرے ہاتھ سے سلا کر منہ بنایا۔ آنے لب بیچ کر انہیں مسلمے سے دیکھا۔ آئی ایم سوری دوستو، میں نے بس یہ سوچا تھا کہ یہ معاملہ وقتی طور پر خفیہ رکھا جائے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ علیدان شاہ اس طرح سے اسے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیوں؟ تم اسے خفیہ کیوں رکھنا چاہتی تھی؟ صبور تو دلہن سے بھی زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی اور ادھر دلہن تھی کہ شرم ساری سے چھپنے کے لیے جیسے کسی کونے کی تلاش میں تھی۔ اور وہ ہمارے شہر کا سب سے بااثر شخص ہے، اسے شادی کرنا شہر کی تمام کنواری لڑکیوں کا آئیڈیل تھا۔ تم کو تو نکاح نامہ ملتے ہی بنگ دہل پوری دنیا میں اعلان کرنا چاہیے تھا کہ یہ آدمی میرا ہے، میرا ہے۔ تم اتنے پرسکون کیسے ہو سکتی ہے؟ مس آن، میں واقعی تمہارا سر کو کھول کر دیکھنا چاہتی ہوں، کہیں دماغ کی جگہ بوسا تو نہیں بڑا؟ صبور نے یہ کہتے ہی شرارت کو سر پر جھکی تھی۔ اس کی یہ حرکت پر آنے بے احتیاط دونوں ہاتھوں سے سر ڈام کر اسے گھورا۔ میں صرف کسی مسئلہ بنے سے ڈرتی تھی، دیکھ لو اب ہو دے۔ آنے نیوز جس طرح پھیلی تھی اس طرف پھر صبور کے ریئیکشن کی طرف اشارہ کیا۔ اوف، آئی ایم سو ایکسائٹڈ، صبور نے بے چینی سے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اب تم کو ہمیں اسی خوشی کی ٹریٹ دینی پڑے گی۔ یہ تو ایک آسمانی خوشی کا موقع ہے نا مایا؟ صبور نے مایا کو دیکھ کر اس کی تائید چاہی تھی۔ مایا اس کی بات پر ہنسی۔ اچھا، اور وہ کون تھا جس نے مسٹر شاہ کے ساتھ اسپیشل لنچ کے بعد دوسرے دن بد ہضمی کی شکایت کی تھی؟ مایا نے اسے یاد دلایا۔ کچھ دن پہلے ہی مربت میں علیدان شاہ نے آن کے ساتھ ان دونوں سہیلیوں کا بھی لنچ آفر کیا تھا اور زندگی میں پہلی بار اس قدر مہنگا اور اچھا کھانا کھا کر صبور رہ نہ سکی، کچھ زیادہ ہی کھا لیا۔ نتیجتاً دوسرے دن بد ہضمی کی وجہ سے چھٹی کرنی پڑی۔ صبور کو یاد آتے ہی شرمندگی نے وجدان سے گھیرا۔ واقعی زندگی میں اتنا مہنگا کھانا ہم نے پہلی بار کھایا تھا، وہ متاثر ہوئی تھی۔ مایا اس کی بات پر ہنسی۔ میں نے بھی۔ اس وقت آن نے سیل فون بجنے لگے۔ آن نے کالر آئی ڈی دیکھی تو حیرت سے ایبروچ کھا کر دیکھا، پھر ان دونوں سے معذرت کرتے ہوئے آفس سے باہر نکل آئے۔ چلتی ہوئی کونے میں کھڑی ہوگی جہاں کوئی نہیں تھا، اسے فون پک کر لے اور اسپاٹ انداز میں ہیلو کہا۔
تو تم نے مسٹر شاہ سے شادی کر لی، بد کردار لڑکی، تم نے ثابت کر دیا کہ تم اپنی ماں کی طرح ہی جلتر ہو۔ تمہاری ماں نے میری ماں کے حق ڈالا تمہاری ماں نے میرے ماں کے حق پر ڈاکہ ڈالا، اور اب تم نے بھی اس کی تاکید کر کے ثابت کر دیا کہ طوائف کی اولاد طوائف ہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف سے بینت چیخ چیخ کر رہائی تباہی بک رہے تھے۔ آن نے اس کی ساری بکواس سے ناگوار سے بویں اچکائے۔ تو اس میں تمہارا کیا جائے؟ اس کا پرسکون انداز بینش کو اور زیادہ کھول رہا تھا۔ آن، تم گھٹیا لڑکی، صرف تم جیسی گھٹیا لڑکی اس بد کردار عورت کے بطن سے جنم لے سکتی ہے۔ کیا تم اس قابل ہو کہ الطاف شاہ جیسے شخص سے شادی کرے؟ تم کو یہ حق کس نے دیا؟ گھٹیا لڑکی، وہ تو جیسے پاگل ہو رہی تھی۔ سب سے پہلی بات، زبان سنبھال کر بات کرو، منہ میں زبان میں بھی رہتی ہوں اور یقیناً استعمال بھی اچھے سے کرنی آتی ہے مجھے۔ دوسری اہم بات، مجھے یہ حق ہو یا نہ ہو، تم کون ہوتی ہو فیصلہ سنانے والی؟ آنے پرسکون انداز میں ڈپٹا، اور یہ سکون، اطمینان اور اعتماد اسے علی تعالیٰ کی محبت اور اس کے یقین نے دیا تھا۔ اب وہ ڈرے گی نہیں بلکہ ڈرا کر دکھائے گی۔ آنے بات جاری رکھے، میرے ہاتھ میں موجود نکاح نامہ دے کر تمہیں سچ پتا چل جائے گا۔ بینش شموان، کیا تم واقعی یہ سمجھ بیٹھی ہو کہ اس طرح سے جھوٹی افواہیں پھیلا کر الطاف شاہ کو ہتھیار لوگی؟ کیا اس طرح تم اپنی پوری لائف بدل سکتی ہو؟ میں تم کو پہلے سے کئی بار بتا چکی ہوں، تم لاکھ کوشش کرو الطاف شاہ کی دور میں بھی نہیں پا سکتی۔ اس کی نظروں میں آنا تو دور کی بات ہے۔ وہ تنزیہ انداز میں ہٹی تھی۔ دوسری طرف بینش یہ سن کر آپے سے باہر ہوگی۔ تم صرف انتظار کرو، دیکھ لینا آن، میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والی۔ اس نے دانت پیس کر دمکایا، اور بینش نے یہ بات ختم کی تو آن نے کال کاٹ دیا۔ وہ چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی اور ہلکے سے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اب چیزیں اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ وہ صرف صبر اور مستقل مزاجی سے ہی نبٹ سکتی تھی، ورنہ سب کے اس کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگتے۔ ان سب سے نبٹنے کے لیے اس کو بہادر بننا تھا۔ زیان بھائی، آپ نے کہا تھا آپ میری مدد کریں گے، لیکن وہ گھٹیا لڑکی الطاف شاہ کو لے اڑی ہے۔ بینش غصے میں دندناتی ہوئی زیان کے آفس آئی اور غصے سے چیخنے لگی۔ زیان نے ابھی نیوز نہیں سنی تھی۔ وہ اپنے بزنس میں مسلسل خسارے سے سخت پریشان تھا۔ مارکیٹ میں ان کی پروڈکٹس کی ویلیو مسلسل نیچے گر رہے تھے۔ شیئرز ہولڈر ساتھ چھوڑے تھے۔ راتوں رات کھربوں کا نقصان ہو چکا تھا اور مسلسل ہو رہا تھا۔ اس طرح چلتا رہا تو وہ جلدی سڑکوں پر آ جائیں گے۔ ہر طرف خسارہ ہی خسارہ تھا۔ اس وجہ سے کمپنی نے اپنے بہت سے ملازمین کو نکال دیا تھا۔ ابھی سر دونوں ہاتھوں میں دیے اسی نقصان کے متعلق ہی سوچ رہا تھا۔ آن کے متعلق اتنے برے ریمارک سن کر زیان سیہ پا ہو گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو بینت؟ آن کے متعلق اتنے گھٹیا الفاظ کہہ رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، وہ تمہاری بہن ہے۔ دیکھا، میں نے صرف کچھ الفاظ کی شان میں کہے اور آپ کو برا لگ گیا۔ وہ لومڑی کی طرح چلاک لڑکی ہے زیان بھائی، وہ صرف مردوں کو لبانا جانتی ہے۔ اسے نہ صرف الطاف شاہ کو ورگلا کر اسے شادی کر لیا، بلکہ اس کمینی نے مجھ سے میرا بھائی بھی ہتھیار لیا۔ میں اسے سخت نفرت کرتی ہوں، سنا آپ نے؟ شدید نفرت کرتی ہوں۔ میری کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے، وہ کتیا کمینی گھٹیا لڑکی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر بے حال تھی، حالت پاگلوں جیسی ہوتی ہے۔ زیان تو حیران پریشان سے ان کے انکشافات سن رہا تھا۔ اس کا دل سکڑا۔ یہ کیا؟ آن نے الطاف شاہ سے شادی کر لی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زیان نے اسے ڈپٹ کر چپ کروایا۔ جسٹ شٹ اپ بینش۔ لیکن وہ تو اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ الطاف شاہ جیسے شخص کا ہاتھ سے نکل جانا اس کی زندگی کا ناقابل تلافی نقصان تھا، ناقابل تلافی، جو اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، نہیں ہو رہا تھا برداشت۔ اب یا تو وہ مار دے گی یا مر جائے گی کہ اصولوں پر عمل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ زیان کو یوں ساکت کرا دے کر وہ نفرت سے اس پر نظر ڈال کر کافی اتشال میں آفس سے نکلی اور طوفانی رفتار سے گاڑی نکال کر روڈ پر ڈال دی۔ وہاں پر کھڑے ورکرز تو اس کی سپیڈ پر دل تھام کر آئے گئے تھے۔ زیان، جو پہلے ہی بزنس میں ہونے والے مسلسل خسارے پر پریشان تھا، اوپر سے یہ شاک نیوز سن کر وہ وہیں کرسی پر بے جان سا بیٹھ گیا۔ پھر بنا کچھ کہے ہوئے ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور غصے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ زیان اپنی گاڑی تیز سے ڈرائیو کر رہا تھا اور پریشان سے کبھی ماتھا مسلتا اور کبھی مٹھی بند کر کے اسٹیئرنگ وہیل پر منکے مارتا۔ 15 منٹ سے بھی کم وقت میں وہ آن کی یونٹ کے باہر پہنچ چکا تھا۔ آن اس وقت چھٹی کے وقت کلاس سے باہر آئی تھی اور رپورٹر سے گراؤنڈ میں اس کے گرد گھیرا کیا ہوا تھا۔ بیکاز رپورٹرز الطاف شاہ کی انکہی بات بھی سمجھ گئے تھے۔ رپورٹرز تو ویسے بھی مشہور شخصیات کے پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے شک کی بنیاد پر یونی پہنچ گئے تھے۔ وہ پریشان سے کر دیا۔ جب اس نے زیان کو دیکھا تو جلدی سے بنا سوچے سمجھے اس کی طرف آئی اور جلدی سے اس کے گھر میں بیٹھ گئی اور سکون کی سانس لی۔ اس نے زیان کے چہرے کے تاثرات پر بالکل بھی غور نہیں کیا تھا، جس کے تاثرات پتھر کی طرح تھے۔ آن نے اپنا روح زیان کی طرف کیا اور شکر گزار سے کہا، تھینک یو زیان بھائی، ابھی اگر آپ نہ آتے تو میں وہیں پر گر جاتی۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ اس وقت والدین کی ہدایت بالکل بھول چکی تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والے تھے۔ زیان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے تاثرات کافی سرد تھے۔
جب آن اس کے تاثر دیکھے تو سوچا یہ تو برا ہوا، وہ بالکل فراموش کر گئی تھی کہ الدا نے اسے زایان کے ساتھ بات چیت کرتے اور ملنے سے بھی منع کیا تھا، اور وہ خود بھی وعدہ کر چکی تھی کہ اوان خاندان کے کسی فرد سے نہیں ملے گی۔ الدا کے جملے کہ زایان تمہارا بھائی نہیں وہ جلد بازی میں فراموش کر گئے تھے۔ بھائی میں ڈونٹ ٹاک، میں اس وقت کچھ بھی نہیں سننا چاہتا، وہ بیچ بیچی آواز میں گھرایا۔ آنے شخص کو دیکھا، یہ زایان کا کون سا روپ تھا؟ وہ سچ میں اندر سے کام گئے تھے، یہ سوچ کر کہ آن پھر سے غلطی کر چکی ہے۔ گاڑی تیزی سے سنسان روڈ پر بھاگتی جا رہی تھی۔ یہ راستہ نہ تو شہر کی طرف جاتا تھا، نہ آن کے پرانے گھر کی طرف، اور نہ ہی اوان فیملی کے گھر کی طرف۔ پھر زایان بھائی یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ چونکی، لیکن زایان اوان نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ تیزی سے گاڑی دھڑانے لگا۔ آن کافی پریشان ہوئی۔ بھائی پلیز اسٹاپ پر روک دے، میں چلی جاؤں گی۔ جب آن نے جا پر سروس ایریا دیکھا تو بے چین سے بول پڑے، لیکن زایان اوان سر تاثر کے ساتھ بنا جواب دیے گاڑی سپیڈ میں بھگاتا رہا۔ ابھی وہ پریشان سے سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، اس کا فون بجنے لگا۔ آن نے جلدی سے فون نکالا، الدان شاہ کی کال دے کر سکون کی سانس لی اور جلدی سے کال پہ کی۔ جیسے ہی آن نے ہیلو کہا، زایان نے اس سے فون چھین کر اس کی پہنچ سے دور کر دیا۔ آن نے آگے ہو کر اس کی فون واپس لینا چاہا، لیکن زایان نے جھٹکے سے فون پاور آف کر کے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ وہ سخت حیران پریشان ہوئے۔ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ چیخی تھی۔ زایان دارا، اگر تم میرے ساتھ اس روڈ پر مرنا نہیں چاہتی تو اپنا منہ بند رکھو۔ آن فوری طور پر ڈر کر چپ ہو گئی اور لاشعوری طور پر اپنے ہاتھ اپنے پیٹ کے نیچے رکھ دیے۔ آف کورس وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، اپنے بچے کے لیے پریشانی کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے خاموشی کے ساتھ پسنجر سیٹ سے ٹیک لگا لی، اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دی۔ 2 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد زایان گاڑی ایک ولا کے سامنے روک دی۔ یہ ولا اوان فیملی کی ملکیت تھا اور شہر سے باہر ویران جگہ پر تھا، جہاں پر کوئی بھی سواری نہیں مل سکتی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کے سر پر آیا، اس کے طرف کا دروازہ جھٹکے سے کھل کر کھڑا ہو گیا۔ باہر نکلو، درشتی سے حکم دیا۔ آن نے اپنا سر اٹھا کر ارد گرد نگاہ درائی، 400 ویرانی ہی ویرانی تھی۔ وہ پریشانی سے بولی، زایان بھائی یہ آپ مجھے کہاں پہ لے کر آئے ہیں؟ باہر نکلو، زایان نے سخت لہجے میں دوبارہ سے کہا۔ بات ختم کرتے ہی وہ ولا کے اندر بڑھ گیا تھا۔ کچھ لمحوں کی ہچکچاہٹ کے بعد وہ آہستہ سے باہر نکلی اور مجبوراً اس کے پیچھے چلنے لگے۔ یہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی گھر اندر سے صاف ستھرا تھا۔ زایان نے اپنی ٹائی کھینچ کر ڈھیلی کی اور نکال کر دروازے کے ساتھ بنے ہوئے کیبنٹ پر پھینک دی اور خود تھکا تھکا سا لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آن چلتی اس کے مخالف سائڈ پر آئی، جہاں صرف ایک ٹیبل ان دونوں کے بیچ میں تھی۔ زایان بھائی میں جانتی ہوں آپ بہت ناراض ہوں گے جب آپ نے وہ نیوز دیکھی ہوگی۔ میں جانتی ہوں اوان خاندان اور شاہ خاندان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن اس دشمنی میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ میں بہرحال اوان خاندان سے تعلق نہیں رہتی۔ آن نے نرمی سے زایان کے ساتھ تاثر کو دیکھ کر اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ تو تم اب بھی سمجھ رہی ہو کہ تم نے صحیح کیا؟ زایان نے گہرے اور سرد انداز میں کہا۔ جب تک وہ نہیں جانتا تھا اس نے تم پر توجہ نہیں دی، اور جب اسے پتا چلا کہ تم سکندر اوان کی بیٹی ہو اور میری بہن ہو تو اس نے یہ چال چلی اور تمہیں پھنسا لیا۔ کیا یہ بات تم نہیں سمجھی؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہہ کر اسے دیکھا۔ زایان کے الفاظ سن کر وہ دل ہی دل میں اس کے الفاظ دہرا رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کس طرح سے وہ نشے میں اس کے ساتھ ملی تھی۔ دوسرے دن الدان شاہ نے اسے زایان اوان کے ساتھ ملتے دیکھا تھا، تب الدان نے اس کا غلط مطلب لیا تھا کہ آن کے زایان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ زایان اس کے معصوم ذہن کو الجھا رہا تھا اور وہ الجھ رہی تھی، سوچوں میں غرق تھی۔ اس کو سوچتا ہوا دیکھ کر زایان نے پھر سے بات جاری رکھی۔ آن میں تمہیں کتنی بار منع کیا تھا الدان شاہ کے ساتھ فاصلہ رکھو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا، پھر کیوں میری بات نہیں سنی؟ کیا تم جانتی ہو تم ایسی جگہ پر پہنچ چکی ہو جہاں سے واپسی ناممکن ہے؟ آن نے سر نفی میں ہلایا اور اس کے منفی الفاظ نظر انداز کیے۔ زایان بھائی یہ معاملہ اتنا بھی سیریس نہیں جتنا آپ نے بنا لیا۔ اس کی بات پر زایان سے سوالیہ نظر سے گھورا اور دانت پیسے۔ کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اگر دوسرے لوگوں کو پتا چلے کہ تم سکندر اوان کی ناجائز بیٹی ہو تو وہ کیا کہیں گے؟ سوچا اس بارے میں؟ الدان شاہ نے اوان خاندان کو نشانہ بنایا اور اسے بالکل برباد کرنا چاہ رہا ہے۔ ہر ایک یہ بات اچھے سے جانتا ہے سکندر اوان کی بیٹی ہو کر تمہارا اس کے ساتھ کس طرح کا بھی میل کیسا ہو سکتا ہے؟ بولو۔ اس کے ارد گرد ہزاروں عورتیں موجود ہیں، لیکن اسے تمہیں ہی کیوں چنا؟ کیا تم واقعی یہ سمجھتی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے؟ زایان نے لب بچ کر کچھ دیر رک کر خود کو پرسکون کیا اور اپنی پیشانی مستی، پھر اس کی طرف دیکھا۔ آن اس دنیا کے سارے مردوں کے بیچ میں میرے سوا کوئی بھی دوسرا تمہیں دل سے ٹریٹ نہیں کرے گا۔ کیوں تم اتنی سیدھی ہو؟ کیا تم خان حارث کو بھول گئی؟ اس کی آخری بات آن کو تازیانے کی طرح لگی تھی۔ اس کی برداشت یہیں پر ختم ہو گئی۔ وہ چیخ پڑی، بس زیادہ کچھ مت کہیے گا زایان بھائی۔ اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہوگی۔ زایان بھائی معاف کیجیے گا، لیکن میری زندگی کا یہ فیصلہ میری اپنی چوائس ہے، بھلا میں آہن میں
रंजीदा हूँ। ये कतन मेरा अपना फैसला है, उसका नतीजा भी मुझे खुद भुगतना है। तो तुम अपनी माँ की तरह हर नतीजा खुद बर्दाश्त करोगे? आन, क्यों तुम मेरी बात नहीं समझती? वो जैसे जिद हुआ, उसके बाप पर आन होंठ का किनारा काटा और मुठ्ठियां बीच लिए। जायान भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप मेरे साथ हमेशा अच्छे रहे हैं, मैं आपकी शुक्र गुजार हूँ, लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि आप मेरे भाई के रुतबे पर फायज हैं, मेरी जिंदगी में मदाखलत नहीं कर सकते। मुझे ये पसंद नहीं कि मेरी जिंदगी दूसरे के चारों पर चले। वह तलही से कह गए। जाया ने उसको पीठ दिए खड़ा देखा और अपनी मुट्ठियां गुस्से में साथी से आपस में बेच ली। आने देखा कि वो कुछ नहीं कह रहा तो वो कुछ सेकंड हिचकिचा कर उसकी तरफ मुड़ी। उससे पहले कि वो ठीक से संभल पाती, सायान उठकर तेजी से आगे बढ़ा था और उसे साथी से गले लगा लिया। आन तो वहीं पर साकत रह गई। भाई, ना करे। वो उसके शिकंजे में फड़फड़ा कर आ गया। उसके साथ मत होना, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तुम्हें उसके साथ शादी नहीं करने दूंगा। तुमको उससे अलग होना पड़ेगा आन, समझी? वो साथी से उसे बीचे हुए था। आन की सांस रुकने लगी। उसे इस वक्त जाया से सख्त नफरत और कराहत महसूस हुई। आन ने सांस लेने की कोशिश की, उसे अपना हाथ उठाई और जाया को धकेल कर खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन जाया ने उसे और साथी से बीचा। आन को अब अपना बचना मुश्किल लगा। बामुश्किल आवाज निकाली, आप मेरा सांस घूंट रहे हैं, मुझे सांस नहीं आ रही। वो बेसाता चिल्लाई थी, लेकिन जाया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आन, मुझसे वादा करो। मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकती। ये कहकर खुद को उसकी गिफ्ट से निकालने की कोशिश करने लगी और साथी से बोली, हम दोनों बहुत पहले से शादी कर चुकी है। उसके गुस्से से कहने पर जाया ने उसे बेसाता उसे छोड़ा। उसकी नजरों में साथ हैरानी और गुस्सा था। आन घूमकर उसके 2 कदम पीछे और उसके और अपने दरमियान फासला किया, फिर रुककर सांस भरे। मैं जानती हूँ कि आप अलीदान से और शाह फैमिली से कितनी नफरत करते हैं, लेकिन अवान फैमिली और शाह फैमिली के मामला का मुझसे क्या ताल्लुक? मैं तो असमत कासम की बेटी हूँ और मैं तो एक ऐसी औरत हूँ जो अवान फैमिली से साथ नफरत करती है। अवान खानदान के साथ कुछ बुरा करने की मेरी शदीद ख्वाहिश है और मेरी ख्वाहिश है कि सिकंदर अवान और उसकी बीवी मायरा अवान के साथ पीनेश अवान सड़कों पर आ जाए। मैं अपनी माँ का बदला लेना चाहती हूँ और मैं इन तीनों को बेरहमी से रोन देना चाहती हूँ। उसके लिए अलीदान शाह अवान खानदान से निपटने के लिए मेरी बेहतरीन चॉइस है, इसलिए मैंने उसके साथ की ख्वाहिश की। उसके साथ शादी मेरे लिए मददगार मामून साबित हुई। वह चबा चबा कर अपनी नफरत का इजहार करती है। अपनी बात खत्म करके आन मुड़ी और बाहर जाने लगी, लेकिन जाया ने यकदम आगे बढ़कर उसकी कलाई से थामकर अंदर घसीटा और सर्द अंदाज में डपटा, अपनी तवानाइयां फजूल में जाया करने की कोशिश मत करो, तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती। आंधो ये सुनकर वहीं पर चमकी, हैरत से उसे देखा। व्हाट डू यू मीन बाय डैट? यहाँ पर कोई भी बस स्टॉप मौजूद नहीं है, ना कोई टैक्सी मिल सकती है, तुम्हारे पास सेल फोन भी नहीं है, तो तुम कोई गाड़ी भी नहीं मंगवा सकती। जाया ने सुकून से कहा, लेकिन जैसे उसका सुकून मुंतशिर कर गया। मैं तब भी जाऊंगी, वो जिद्दी मजबूती से बोली। उसके बिचकाना पापा जाया तंजिया हंसा। यहाँ से करीबी बस स्टॉप से भी 10 मिनट के फासले पर है। यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं, सो अगर तुम अंधेरे में किसी महफूज मुकाम पर पहुंच भी जाओ तब भी 6 घंटे लगेंगे। सो बेहतर यही है कि यहाँ पर पुरस्कून से रहो, जब तक मैं नहीं चाहता तुम नहीं जा सकती। आने लबिज कर मजबूत लहजे में कहा, लेकिन मुझे यकीन है अल्लाह मुझे ढूंढ लेगा। उसके बापा साया के चेहरे पर तमसाराना तासरात जाहिर हुए। यहाँ पर कोई भी निगरानी नहीं हो सकती, सो अल्लाह तुमको नहीं पा सकेगा, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ से दूर लाया हूँ। आन उसकी बाप पर मुठ्ठियां बिछी उसे गुड़का देखा। आप मुझे इस गांव में कैद करने की कोशिश नहीं कर सकते। उसकी बापा साया ने कोई भी जवाब ना दिया और मुड़कर खिड़की की तरफ चलता हुआ खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। आन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी और बेइज्जती से उसके अंदाज देखे। जायान भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये डैड की ख्वाहिश है। जायान ने उसे मुड़का नहीं देखा था, बस खून से बाहर देखता हुआ बोला। डैड ने कहा वो नहीं चाहते कि उसकी बेटी शाह खानदान के फर्ज से ताल्लुक रखे। कुछ अर्सा पहले उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं उसकी अजीज तरीन बेटी बिनिश का अलीदान के साथ जोड़ बनाऊं। जायान की बात पर आने उसे तासुब से देखा और तंजिया कहा, लेकिन खुफिया तौर पर वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी नाजायज बेटी शाह खानदान से मुंसलिक हो, है ना? क्या ये अल्फाज अपने मुंह पर तमाचा मारने के मुतारिफ नहीं? क्या यही अल्फाज अपने मुंह पर तमाचा मारने के मुतरादिफ नहीं? जाया ने उसके पापा गहरी सांस लेकर उसकी तरफ मुड़ा और उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, क्योंकि तुम बिले शवार से बेहतर हो, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। उसके पापा आन तन से बोले, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। आपके अल्फाज दोहरी मायने रखते हैं जायान भाई। ये बेटी के लिए तो वो शख्स फायदा मानता है जबकि दूसरी के लिए नुकसानदेह। वाह! अन्य तमसर उड़ाया। वो चलती हुई सोफे पर बैठ गई। हालांकि वो गुस्से में थी,
لیکن اپنے جذبات کو قابو کرنا اچھے سے جانتی تھی. وہ یہاں سے خود نہیں جا سکتی تھی. آفٹر آل اسے اپنے بچے کا بھی خیال تھا. وہ خود تکلیف برداشت کر سکتی تھی لیکن اپنے بچے کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی.